السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، صدق الله العظيم۔ وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان ذيب الإنسان كذيب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بھائی پانی کا مطلب یہ تھوڑا سا کہ آپ منہ میں لگا دیں، میں نے کہا پانی رکھو، ضرورت ہوگی تو مانگ لیں گے، تم تو بالکل منہ میں لگائے ہوئے ہو۔ سمجھنا چاہیے کون سی چیز مقدم ہے، کون سی چیز مؤخر ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے میں ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ نے ایڈمیشن جو لیا ہے ندوے میں، تو درس کے لیے لیا ہے نا، داخلے کے بعد ترتیب میں درس، داخلے کے بعد ترتیب میں خطاب نہیں ہے کہیں خطاب میں؟ ندوے کے باعلاج کے اندر خطاب نہیں ہے کہ آپ جب داخلہ لیں تو آپ کو خطاب کیا جائے، بلکہ آپ داخلیں تو درس دیا جائے۔ جس درجے میں آپ کا داخلہ ہوا ہے اس درجے میں آپ بیٹھیں، اساتذہ آپ کے پاس جائیں، آپ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اساتذہ آپ کے ہاں جائیں اور جو بھی مضمون ان کو پڑھانا ہے وہ مضمون پڑھائیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، جو چیز اہم ہوتی ہے، ممتاز ہوتی ہے، مفید اور نافع ہوتی ہے، محرک اور صلاحیتوں کو اجاگر اور توجہ مبذول کرانے والی ہوتی ہے، اس کو مقدم کیا جاتا ہے، چاہے وہ ترتیب میں بعد میں کیوں نہ ہو۔ میں نے جو آیت تلاوت کی، الذی خلق الموت والحیات، موت کو مقدم کیا اللہ رب العزت نے اور حیات کو مؤخر کیا ہے، حالانکہ حیات مقدم ہے اور موت مؤخر ہے۔ انسانی زندگی کے 3 ادوار ہیں، 3 مراحل ہیں۔ ایک عالم ارواح ہے جس میں اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا، اسی زمین پر ان کو پیدا کیا، اسی مٹی سے ان کو پیدا کیا، ساری زمین کی مٹی کا خلاصہ ان کی تخلیق کے اندر اسے شامل کیا، اور جب حضرت آدم کی تخلیق ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان کو رہائش کے لیے، سکونت کے لیے جس مسکن کا انتخاب کیا وہ جنت ہے۔ تو اس زمین سے آسمان کی طرف ان کو لے جایا گیا،
اور وہاں ان کو سکونت دی گئی۔ اس سکونت میں جو چیز مانے تھی وہ تنہائی تھی۔ انسان تنہائی کی زندگی نہیں بسر کر سکتا ہے، تنہائی کی زندگی اس کے لیے اجیرن ہے۔ وہ ایک سماجی زندگی کا خواہش مند ہوتا ہے جس میں اس کے ساتھ اس کے آل و اولاد، اس کے احباب و رفقا، اس کے ماتحت لوگ ہوں یا اس سے بڑے اس کے سرپرست ہوں، ایک معاشرتی اور سماجی زندگی اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرتی اور سماجی زندگی سے جب کسی کو جیل میں ایک کوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کو سزا سے تعبیر کرتے ہیں۔ بیل کو رکھ دیا جائے، شیر کو رکھ دیا جائے، چیتے کو رکھ دیا جائے تو انہیں جیل نہیں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی سماجی زندگی ہے ہی نہیں۔ لیکن انسان کی سماجی زندگی ہے، اس سماجی زندگی سے جب اسے کاٹا جاتا ہے تو اس کے لیے سزا ہو جاتی ہے وہ زندگی۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تو حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے زمین سے اٹھا کر کے آسمان میں پہنچایا اور حضرت حوا کو وہاں پیدا کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کاملہ کا اظہار حضرت آدم کی داہنی پشت پہ اپنا ہاتھ پھیرا، اللہ کے لیے جیسا بھی ہو۔ تو وہ ساری اولادیں جو فرما بردار تھی، مطیع تھی، وہ سب کے سب پیدا ہو گئی۔ اور بائیں طرف اللہ نے پھیرا تو وہ ساری اولادیں جو ناستک تھی، نافرمان تھیں، حکم عدولی کرنے والی تھیں، باغیانہ تیور رکھنے والی تھی، سرکشی اور تمرد ان کی فطرت میں داخل تھا، وہ سب کے سب پیدا ہو گئی۔ دونوں کو پہلا جو درس دیا گیا وہ جنت میں ہوا ہے، آسمان میں ہوا ہے۔ پہلا درس کیا تھا؟ ورود الست کا درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دونوں کے دونوں آگے ان کی روحیں جمع ہو گئی تو اللہ رب العزت نے پوچھا الست بربکم، میں تمہارا پروردگار نہیں؟ الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ قالوا بلا، سب نے مل کر کے کہا، جو نیک تھے وہ بھی، جو بد تھے وہ بھی، جو نیک روحیں جن کے پاس تھی اور جن کے پاس بد روحیں تھی، سب نے اس کا اعتراف کیا۔ قالوا بلا، کیوں نہیں، یعنی آپ ہی میرے پروردگار ہیں، ہمارے پروردگار ہیں۔ اللہ نے فرمایا شہیدنا، ہم شاہد ہو گئے، ہم گواہ ہو گئے، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم غافل تھے۔ تو ایک عالم ارواح کی زندگی ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، وہ زندگی اللہ نے ایسی دی کہ اس پر موت طاری نہیں۔ ایک زندگی جو ہے آخرت کی ہے، جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ایک بارش ہوگی، اس بارش کے ذریعے انسان قبروں سے اس طرح سے نکلیں گے جس طرح زرعی اس کے اخویں نکلتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوبارہ جب سور پھونکیں گے تو وہ روحیں جو عالم ارواح میں تھی، وہ روحیں جن کو اللہ نے گروپ وائز مجموعے کے طور پہ رکھا ہے، ان میں سے اس روح کو جو اس باڈی کے مناسب ہوگی اس باڈی میں اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ لہذا عالم آخرت میں کی زندگی جو ہے ہمیشہ کی ہے، اس پر موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ دو زندگی ہوئی، اور اس دو زندگی کو ملانے کے لیے عالم ارواح کو عالم آخرت سے متصل اور مربوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک پل مقرر کیا ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں، جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ لہذا عالم ارواح سے
عالم آخرت تک، دونوں کو ملا دیا۔ زندگی عالم ارواح میں بھی ہے اور زندگی عالم آخرت میں بھی ہے۔ اب ایک بیچ کی زندگی ہے جس کو دنیا ہم کہتے ہیں، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے زندگی بھی دی ہے اور موت بھی دی ہے۔ تو زندگی مقدم ہے یا موت مقدم ہے؟ زندگی مقدم ہے، لیکن اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مقدم موت کو فرما رہے ہیں، اس لیے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ زندگی تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکہ ہی دھوکہ ہے، لیکن موت ایک حقیقت ہے، ایک ایسی سچائی ہے جس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ تو دھوکے پر سچائی کو مقدم کیا جائے کہ نہیں کیا جائے گا؟ دھوکے پر سچائی کو مقدم کیا جائے گا۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب میں موت کو مقدم کیا حیات پر، کہ اس موت کی زندگی سے، اس نادانی کی زندگی سے، اس ناسپاسی کی زندگی سے، اس حکم عدولی کی زندگی سے اگر تم قرب و وصال اور تقرب الہی چاہتے ہو اور اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہو تو وہ زندگی تمہیں ملے گی جب اس موت کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر کے زندگی کو زندگی کی طرف لے جاؤ گے۔ آپ آئے ہیں موت کی زندگی سے آئے ہیں، موت لے کر کے آئے ہیں۔ آپ جو کچھ پڑھیں گے آپ کو معلوم نہیں ہے تو نادانی کی زندگی ہے کہ نہیں؟ آپ جو کچھ آئے ہیں کس طرح سے یہاں وقت گزارنا ہے، ناسپاسی کی زندگی ہے کہ نہیں؟ لہذا گویا کہ ایک موت ہے، ایک تاریکی ہے، ایک ظلمت ہے، ایک ضلال ہے، جس میں ہمیں اس گول تک، اس مقصد تک ہمیں پہنچنا ہے جس کے لیے ہم نے سفر کیا ہے، ہم نے ہجرت کی ہے، ہم نے سب کو چھوڑا ہے۔ لہذا اس کو مقدم ہونا چاہیے تاکہ اس حقیقت کو بیان کیا جائے۔ اس لیے اس خطاب کو مقدم کیا گیا ہے۔ یہ منہج قرآنی ہے جس پر ہمارا یہ ادارہ قائم اور دائم۔ شاید کسی ادارے میں داخلے سے پہلے، داخلے کے بعد، درس کے شروع ہونے سے پہلے اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی ترتیب کے ساتھ، بلکہ بعض اوقات عناوین مقرر کر کے، تاکہ جس گھر میں آئے ہیں اس کے در کو تو سمجھیں، جس گھر میں آئے ہیں اس کی خصوصیات کو تو سمجھیں، جس علاقے میں آئے ہیں اس کے امتیازات کو تو سمجھیں، کس لیے آئے ہیں اس کی تعین تو ہو جائے۔ لہذا اس کو مقدم کیا جانا، حالانکہ یہ مؤخر ہے لیکن اس کو مقدم کیا گیا، جس طرح موت کو اللہ نے مقدم کیا اور حیات کو مؤخر کیا۔ ترتیب کی بات چیزیں ترتیب میں مؤخر ہوتی ہیں، لیکن بعض حالات ہوتے ہیں انہیں مؤخر کیے نہیں، مقدم کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے اس ذیل میں، اس سلسلے میں۔ آپ دیکھیے سورہ نساء کے اندر 4 دفعہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کو مقدم کیا گیا ہے اور قرض کو مؤخر کیا گیا ہے۔ کسی شخص کا اگر انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، اس کے مال سے کفن کا انتظام کریں گے، دفن پہ جو لاگت ہے اس کا انتظام کریں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ قرض کی ادائیگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جنازے میں شریک ہوتے اور جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے آپ پوچھتے کہ ان پر کوئی قرض تو باقی نہیں ہے۔ اگر قرض ہوتا تو آپ اس وقت تک، جب تک کوئی اس قرض کے بار کو اپنے ذمے نہ لے لے، اللہ کے رسول جنازے کی نماز نہیں پڑھا۔ قرض کی حیثیت یہ ہے، قرض کا مقام یہ ہے۔ لہذا ترتیب میں کفن دفن کے بعد کیا ہے؟ قرض کی ادائیگی۔ نمبر 3 ترتیب میں وصیت ہے،
اس کے بعد وصیت جو اس نے کیا ہے اس کو ادائی، اس کو پورا کیا جائے گا۔ وصیت کے بعد جو مال بچ رہا، جو 1/3 وصیت میں نافذ کرنے کے بعد جو مال بچ رہا 2/3، اس میں پھر ورثہ کے حقوق کو ادا کریں گے۔ یہی 4 ذمہ داریاں ہیں۔ ورثہ کی ذمہ داری کفن دفن ہے، قرض کی ادائیگی ہے، وصیت ہے، وصیت کا نفاذ ہے، اور نمبر 4 یہ کہ ورثہ میں وراثت کی تقسیم ہے۔ ترتیب میں دیکھیے، وصیت تیسرے نمبر پہ اور قرض دوسرے نمبر پہ، لیکن قرآن پاک میں کیا ہے؟ قرآن پاک میں وصیت دوسرے نمبر پہ اور قرض تیسرے نمبر پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرض اگر ذمہ ہے تو قرض خواہ جو ہے، قرض دینے والا 50 دفعہ اس گھر میں جائے گا، 50 دفعہ اس کی اولاد سے ملے گا، 50 دفعہ اس کے ورثہ سے ملے گا، ہمارا قرض ہے، ہمارا قرض ہے۔ لیکن وصیت اس نے کی ہے کہ فلاں مدرسے کو اتنا دے دیا جائے، تو مدرسے والے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے نا۔ اس لیے قرض کو مقدم کیا، وصیت کو مؤخر کیا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں وصیت کو مقدم کیا گیا ہے تاکہ اس کی حیثیت، اہمیت اور اس کا مقام اور مرتبے کو سمجھا جائے کہ وصیت کو اگر نافذ نہیں کیا گیا تو اللہ کا سخت پکڑ ہوگا، اور چونکہ اس کے مانگنے والے، اصرار کرنے والے نہیں ہیں، تو یہ ذمہ داری ورثہ کی ہے کہ اس کو ادا کریں۔ اس لیے قرآن پاک میں اس کو مقدم کیا گیا، حالانکہ ترتیب میں کیا ہے؟ مؤخر ہے کہ نہیں؟ لہذا بعض اعتبار سے ایک چیز مقدم ہوتی ہے، اس کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صاحب درس تو شروع نہیں ہو رہا ہے اور خطاب شروع ہو رہا ہے، تقریریں شروع ہو رہی ہیں، یہ ہم جا کر پڑھتے، کہیں کچھ مطالعہ کرتے نہیں، بلکہ آؤٹ لائن دینے کے لیے ضروری ہے۔ مقام تعریف ہے اور ایک اظہار حقیقت ہے، ایک مقام تعریف ہے اور ایک اظہار حقیقت۔ مقام تعریف قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اور قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ تو ھدی للناس اور ھدی للمتقین میں ٹکراؤ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ھدی للناس ھدی للمتقین میں ٹکراؤ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ ایک چیز ایک موقع پر وہ مقام تعریف میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور کہیں اظہار حقیقت مطلوب ہے۔ آپ کا یہ ادارہ ہے، اس ادارے کے تعلق سے تاریخ جب لکھی جائے گی تو یہ بھی لکھا جائے گا یہ اس ادارے کے اندر اتنی عمارتیں اور فلاں عمارت فلاں سن میں اور فلاں لوگ اس میں رہے، چپراسی یہ رہے، کتب خانے کے اندر یہ عملہ تھا اور مطبخ کے اندر یہ عملہ کام کرتا تھا۔ یہ ساری ترتیبات لکھی جائے گی نہیں لکھی جائے گی؟ تاریخ میں ساری چیزیں آئیں گی۔ یہاں تک کہ یہ بھی لکھا جائے گا کہ مسجد کے سامنے ٹوائلٹ بھی تھے اور وضو خانہ بھی تھا، یہ بھی لکھا جائے گا نہیں لکھا جائے گا؟ اس لیے کہ اظہار حقیقت، یہ کیا ہے؟ حقیقت کا اظہار ہے کہ آپ کا ادارہ یہ ہے۔ مسجد کے تعلق سے اظہار حقیقت اگر ہے تو آپ لکھیں گے اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے اس کے اندر جو ہیں وہ سیڑھیاں ہیں، یہ سب چیزیں آئیں گی۔ لیکن مقام تعریف میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی کے لیے کلمہ ترحیب لکھیں، خوش آمدید آ رہا اس کے لیے لکھ کے پیش کریں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا کوئی استاذ کہیں جاتا ہے اور وہاں کلمہ ترحیب پیش کیا جا رہا ہے تو وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اتنے چپراسی ہیں اور اتنے ٹوائلٹ ہیں اور اتنی کھڑکیاں ہیں اور اتنے دروازے ہیں۔ اس وقت یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ ادارہ ہے جو 1 صدی سے زیادہ مدت سے قائم ہے، جہاں بڑے بڑے عبقری جہابد علم جبل علم پیدا ہوئے اور جنہوں نے اپنی علمی، فکری، دینی، ایمانی، روحانی روشنی سے بساط گیتی کو منور کیا ہے۔ یہاں علامہ سید سلیمان ندوی پیدا ہوئے، علامہ شبلی نے اس کی خدمت کی،
علامہ ابوالکلام آزاد نے یہاں آ کر کے وقت گزارا، علامہ سید ابوالحسن علی حسنی ندوی نے یہاں بساط علم پر چار دانگ عالم میں اس کی روشنی کو پھیلایا، اس کی آواز کو دور دور تک پہنچایا۔ اور یہ وہ ہے جہاں ابھی علامہ سید محمد رابع حسنی ندوی نور اللہ مرقدہ، جن کی محبوبیت و مقبولیت کا چرچا ساری دنیا کے اندر آج ہو رہا ہے اور ان کی خصوصیات و امتیازات کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ندوہ، اسی ندوے کی بات کہی جا رہی ہے۔ وہاں سے فلاں صحابہ ہیں، یہ بات کہی جائے کہ نہیں کہی جائے گی؟ تو مقام تعریف میں محاسن کا ذکر ہوتا ہے اور اظہار حقیقت میں ساری باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لہذا ھدی للمتقین مقام تعریف، قرآن پاک متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کا لحاظ کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ نور ہے، وہ انوار ہے جو اللہ رب العزت نے ہدایت کی شکل میں رکھا ہے، وہ متقیوں کو حاصل ہے۔ اور اظہار حقیقت کے طور پر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، حقیقت یہ ہے کہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کی خصوصیات یہ ہے کہ اس کے اندر شواہد ہیں، دلائل ہیں، حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، یہ وہ ہے۔ لہذا وقت بھی اور مہینہ بھی اتنا معزز ہے، اتنا معزز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں روزے کو فرض کیا ہے، یہ حکمت الہی ہے۔ تو مقام تعریف اور اظہار حقیقت میں فرق ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو مقدم کیا، جس طرح حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین وجاعل الذین کفروا، کیا ہے؟ ومطہرک من الذین کفروا۔ اس آیت پہ آپ غور کریں تو یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، میں آپ کو وفات دینے والا ہوں اور آپ کو اٹھانے والا ہوں، آسمان کی طرف اٹھانے والا ہوں۔ یہیں پر عیسائیوں کو دھوکہ ہو گیا، عیسائیوں کو دھوکہ ہو گیا کہ زندہ ہوتے ہوئے آسمان کی طرف اگر گئے تو اللہ زندہ جاوید ہے آسمان میں، لہذا ان کا بھی کچھ نہ کچھ ٹچنگ ہے اللہ سے، خدا نہیں تو خدا کا بیٹا ہی صحیح۔ یہ دھوکہ ہو گیا عیسائیوں کو، حالانکہ وفات کو مقدم کیا گیا اس میں اس لیے کہ عیسائیوں کے اس ضلالت کا تریاق فراہم کیا جائے، جو گمراہی میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آسمان میں جانا، خدا سے متعلق ہونا، خدا سے ٹچنگ کی بات ہے تو حضرت آدم کو پہلے مانو، یہ اس لیے کہ وہ گئے تھے پہلے اور پھر وہاں سے آئے، یہاں پہ آئے کہ نہیں آئے؟ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں گئے کہ نہیں گئے؟ آسمان میں گئے کہ نہیں گئے؟ اسی باڈی کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ، اسی عہدے و منصب کے ساتھ آپ آسمان میں تشریف لے گئے اور پھر آسمان سے آپ واپس آئے۔ کیا آپ کو خدا کہا جائے گا یا خدا کا بیٹا کہا جائے گا؟ جب حضرت آدم کو نہیں کہہ سکتے جو سب سے پہلے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ سکتے جو سب سے آخر میں ہیں، تو حضرت عیسیٰ کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ گئے تو آئیں گے بھی۔ انی متوفی کا وفات یہاں پر ہوگی، وفات آسمان میں نہیں۔ انی متوفی کا تو مقدم ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ یہ اہم موضوع ہے، اس لیے اللہ نے رفع کو مقدم کرنے کے بجائے، جو رفع مقدم ہے اور آ کر کے پھر آپ کی وفات ہوگی، لیکن توفی یعنی وفات کو مقدم کیا اور رفع آسمانی کو مؤخر کیا۔ تو جو چیز مقدم ہوتی ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو مقدم کیا جاتا ہے۔ لہذا اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اس نقطے کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ادارے نے ان ساری حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے یہ ایک انتظام کیا، ہر سال یہ ہوتا ہے
ایک ہفتے تک یہ سلسلہ چلتا ہے اور اس کو اسی عنوان سے سمجھا جاتا ہے ثقافتی پروگرام۔ ثقافتی پروگرام، ثقافت کسے کہتے ہیں؟ ثقافت و تثقیف کہتے ہیں لوہا جو ہوتا ہے اس کو گرم کر کے اس کو سیدھا کر دیجئے تو تثقیف اس کی ہو گئی۔ تو آپ اپنے گھروں سے، اپنے اداروں سے، اپنے علاقوں سے، اپنے تمام جمگھٹوں سے، تمام جو ہے اجتماعی زندگی سے نکل کے رہا ہے، بہت سی کجیاں ہیں کہ نہیں؟ ان کجیوں کو دور کرنا چاہیے۔ جب لوہا جس طرح چاہے اس کو موڑنا، یہ کس کیفیت میں آ جائے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ کی کیفیت پیدا ہو جائے زندگی کے اوپر، تو پھر اس زندگی کو جس سانچے میں، جس ڈھانچے میں آپ موڑنا چاہیں آسانی سے موڑ سکتے ہیں، اور اسی لیے آپ آئے ہوئے ہیں۔ تو تثقیفی ثقافتی پروگرام لازم ہے کہ نہیں لازم؟ ادارے نے ہمیشہ اس کا لحاظ کیا ہے، اس لیے آپ کا وقت تھوڑا سا لیا جاتا ہے، آپ کو بٹھایا جاتا ہے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے تاکہ آپ کی تثقیف ہو سکے، ذہن سازی ہو سکے، اور مردم سازی کے لیے ذہن سازی لازم ہے۔ مردم سازی ہو نہیں سکتی جب تک ذہن سازی نہ ہو۔ انسان نے دماغ دیا ہے، لہذا اسی بنیاد پہ آپ دیکھیں گے کہ گفتگو آپ کر رہے ہیں، اگر تثقیف نہیں ہے تو ہم گفتگو میں کہیں الجھ جائیں گے۔ انبیاء علیہم السلام کے طریقے کو دیکھیے کہ فوراً رخ کو موڑ دیتا ہے۔ قرآن پاک ایک واقعہ بیان کرتا ہے، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے نمرود سے کیا کیا؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ میں مارتا ہوں، جلاتا ہوں۔ لہذا ایک اس شخص کو جیل سے قیدی تھا جس پر پھانسی کی سزا مقرر تھی، اس کو بلایا اور اس کو چھوڑ دیا، رہا کر دیا، دیکھو میں نے جلا دیا اس کو۔ قال انا الذی یحیی و یمیت۔ اور ایک معصوم شخص کو جو جا رہا تھا اس کو اس نے پکڑا اور اس کی گردن اڑا دی، کہا دیکھو مار دیا میں نے، یہ زندہ تھا اس کو مار دیا، اور اس پر پھانسی کی سزا مقرر تھی اس کو چھوڑ دیا، زندہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم سمجھ کے اس کو سمجھانا مشکل ہے، اس کو سمجھانا مشکل ہے، تو ایسی بات کہہ دی، رخ کو پھیر دیا، رخ کو پھیر دیا۔ کیا کہہ دیا؟ میرا اللہ وہ ہے، یہاں رب نہیں کہا، اللہ کہا ہے نا، اللہ کا اور رب کا دعوے دار تھا نمرود، انا ربکم یہ تو کہتا تھا لیکن اللہ نہیں کہتا تھا۔ اللہ کا تصور تو ساری کائنات کو پیدا کرنے کا ہے نا، لہذا رب کا تھا۔ انہوں نے اس موقع پہ یہی کہا کہ اللہ وہ ہے جو مشرق سے آفتاب کو نکالتا ہے اور مغرب میں وہ غروب کر دیتا ہے، تم اگر ہو تو مغرب سے نکال کر کے مشرق میں کر دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو رخ کو پھیر دیا کہ نہیں پھیر دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، یہ ثقافت نبوی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ثقافت نبوی ہے۔ لہذا ایک واقعہ ہم آپ کو اور سنا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار بھی جاتے تھے، بازار بھی جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ بازار گئے اور ایک صاحب ادھر رخ کر کے کھڑے تھے، اللہ کے رسول گئے اور جا کر کے ان کی آنکھ کو بند کر کے اور یوں زور سے دبا دیا۔ پہلے تو کون ہے، چھوڑو چھوڑو، لیکن انہیں احساس ہوا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اور زیادہ آپ کے سینے سے مل گئے کہ ایسا مبارک وقت کب آئے گا جب سینہ نبوی سے میری پشت مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا اور ان کا تعارف کرایا۔ کیا تعارف کرایا؟ ازہر بادیتنا ونحن حاضرون۔ ازہر، ان کا نام ازہر تھا، ازہر بادیتنا ونحن حاضرون، یہ ازہر ہیں، ہماری دیہات ہیں، یہ ہمارا دیہات، اور یہ ہم جو ہے ان کے شہر ہیں۔ بات کیا تھی کہ حضرت ازہر جو ہے دیہات سے آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹماٹر لے کر کے، بیگن لے کر کے، ساگ و سبزی لے کر کے، لوکی و کدو لے کر کے آتے تھے، اور خربوزے کا زمانہ ہے، تربوز اور حبحب کا زمانہ ہے تو وہ لے کر کے آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جانے لگتے
تو ان کو ہلدی ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، یعنی اور جو مسالہ وغیرہ جو شہر میں دکانوں پہ یہ لے کر کے ان کو ہدیے کے طور پر دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ہدیہ دے تو ہمیں بھی ریٹرن کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول سے اس کو اٹھاؤ یا اس کو بھیج دو باہر، اٹھو، اٹھ جاؤ، بیٹھو، پھر اٹھو، پھر بیٹھو، پھر اٹھو، پھر بیٹھو، چلو، سونا نہیں۔ ارے صفات کے صفات پڑھو گے تب یہ چیزیں تمہیں ملیں گی، اور تم سن نہیں رہے ہو، سو رہے ہو۔ کیوں بھائی، میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہاں، بے پر کی نہیں اڑا رہا ہوں، بالبینات والزبر، دلائل اور حوالے کے ساتھ بات چل رہی ہے۔ تم نہیں سنو گے تو کون سنیں گے؟ جنہ سنیں گے؟ ہاں، تم سو رہے ہو؟ ہاں، زور سے مسکراؤ ذرا۔ کیا کہہ رہے تھے بتاؤ؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟ اطہر نہیں، اظہر۔ دیکھو اطہر کہہ رہا ہے، اتنا قریب بیٹھا ہوا ہے اور اظہر کو اطہر بنا دیا۔ کیا کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اظہر بادیتنا ونحن حاضرو، اظہر ہماری دیہات اور ہم اس کے شہر ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ جب آتے تھے دیہات سے تو لوکی لے کے آتے تھے، ٹماٹر لے کر کے آتے تھے، ساگ لے کر کے آتے تھے، سبزی لے کر کے آتے تھے، اور جب جاتے تھے تو حضور شہر کی چیزیں ان کو ہدیے میں دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا اور اس کے بعد ان کے ٹخنے کی طرف دیکھا تو ان کا جو ازار تھا وہ ٹخنے کے نیچے تک تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارفع ازارک فإنہ انقی وابقی، ارفع ازارک، اپنے ازار کو، اپنی لنگی کو، اپنے تہبند کو اوپر اٹھا لو۔ اس کے دو فائدے ہیں، اس میں دو حکمتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ غلاظت سے، ناپاکی سے ازار، تہبند، پتلون، پائجامہ کیا ہوگا؟ محفوظ رہے گا، انقا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جلدی پھٹے گا نہیں، ہاں، جلدی پھٹے گا نہیں۔ آج صورتحال کیا ہے کہ اتنا نیچے ہوتا ہے کہ وہ نیچے کا حصہ گندا ہوتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور مغربی لوگوں کی ہم نے اتباع کی، اقتداء کی، جو روزانہ جو ہے اپنے لباس کو صبح شام تبدیل کرتے ہیں، تو کیوں نہیں کریں گے؟ ارے وہ ٹوائلٹ جاتے ہیں تو پانی نہیں استعمال کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں دستی میں پوچھ لیتے ہیں، وہی منہ پر پوچھ لیتے ہیں۔ بیت الخلاء جاتے ہیں تو ٹوائلٹ میں کاغذ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ میں پہلی دفعہ جب لندن گیا اور وہاں گیٹ وک ایئرپورٹ پہ مجھے استنجے کی حاجت ہوئی تو میں چلا گیا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اندر گیا تو پانی ہی نہیں۔ اب بڑا مسئلہ ہو گیا، وہ تو خیر بیٹھا نہیں تھا، ابھی کھڑا تھا۔ جلدی سے باہر آیا اور باہر آ کے سوچ رہا کیا کرے، تو دکان ایک نظر آئی، وہاں گئے، وہاں جا کر ایک بوتل پانی $2.5 یا $2-3 کا ایک چھوٹا سا 400 ml پانی جو ہے وہ لیا۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا کہ پیشاب کرنا اتنا مہنگا ہے یہاں پہ، یعنی $1 جو ہے وہ 80 روپے کا، اس سے زیادہ کا۔ اب $2 خرچ کر کے اگر استنجا کریں تو پھر بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن طہارت مقدم تھی کہ نہیں تھی؟ طہارت مقدم تھی، لہذا اس کو استعمال کیا، وہاں پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور جب سب جو ہے اسی میں کر لیں گے تو وہ پتلون جو پہنے ہوئے ہیں وہ خود ٹوائلٹ بن جائے گا نہیں بن جائے گا؟ لہذا ہر روز نہیں بدلیں گے تو کیا بدلیں گے؟ اور یہاں کیا ہے، یہاں ہم پیشاب بھی کرتے ہیں تو پانی استعمال کرتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں تو کئی لوٹا استعمال کرتے تھے، تو پاکی ہی پاکی ہے۔ اب بات رہ گئی تھی نیچے اگر پائجامہ چلا جائے، لنگی چلی جائے تو ہو سکتا ہے کہ راستے کی غلاظت ایسی لگ جائے، تو ہمیں تو 5 وقت نماز پڑھنی ہے نا، ہمیں پاک و صاف رہنا ہے نا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حضرت اظہر سے کہا
ارفع ادارک فإنہ انقا و ابقا. پہلی صفت کیا ہے؟ انقا کی ہے، اور دوسری صفت کیا ہے؟ ابقا کی ہے کہ یہ باقی رہے گا. حضرت اظہر نے کہا یا رسول اللہ انہا بردۃ ملحا، انہا بردۃ ملحا. حضور یہ معمولی کپڑے، لٹھا ایک کہتے ہیں، ایک کپڑا ہوتا ہے اس کو لٹھا بولتے ہیں، یعنی معمولی، جیسے آپ گاندھی مارکا جو ہے وہ سب. تو انہوں نے کہا بردۃ ملحا، حضور یہ لٹھے کپڑا معمولی ہے، اگر پھٹ بھی جائے تو کیا لینا دینا ہے؟ اللہ کے رسول نے فوراً ذہن کو موڑا. دیکھو کیا موڑا، کیا کہہ کے موڑا؟ یہ کہتے ہوئے موڑا اما لک فی اسوہ، اما لک فی اسوہ. ارے یعنی معمولی کپڑا ہے تو تم پھاڑ دو گے؟ اگر یہ کہتے آپ کہ تم معمولی کپڑا سمجھ کے پھاڑو گے؟ نہیں، حضور نے تربیت و تصنیف کے لیے کیا کہا؟ اما لک فی اسوہ، اگر میں آئیڈیل ہوں تو مجھے دیکھو، میرے لیے اسوہ. اب جو حضرت اظہر نے دیکھا تو نصف پنڈلی تک آپ کی ازار ہے، کھٹ سے اپنے ازار کو وہاں تک باندھ لیا. یہ ہے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تثقیفی پہلو. یہ منہج نبوی ہے، وہ منہج قرآنی ہے. اسی پر تو آپ کو چلنا ہے، اسی پر آپ کو چلنا ہے. لہذا اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے. تیار ہونے کے لیے یکسو ہونا ضروری ہے. 5ویں ہجری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں، خندق کی کھدائی میں مصروف ہیں. جو مخلص صحابہ ہیں وہ تو دن رات آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کا سینہ مبارک گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے. حضرات صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بھوک سے فاقہ مست ہوتے ہوئے آپ نے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ رکھے ہیں. صحابہ نے جب بھوک کی شکایت کی تو اللہ کے رسول نے دکھایا میں تو 2 پتھر باندھا. یہ بھی ایک ہے ایسے وقت میں جب ہم کسی کے سامنے حالات ایسے ہوں کہ کوئی دے نہ سکتا ہو، تو ایک طریقہ یہ بھی جو اللہ کے رسول ہمیں دے کر کے گئے. چنانچہ کہتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور گھر میں کئی روز کا فاقہ تھا. انہوں نے اپنے ایک دوست کو پرچہ لکھا کہ مجھے 5 روپے بطور قرض کے دے دو، لیکن اس دوست نے نہیں دیا تھا. انہیں خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں کیا کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. خیال آیا کہ حضور نے 2 پتھر شکم پہ باندھے تھے، ہمیں بھی باندھنا چاہیے مانگنے سے پہلے. انہوں نے 2 پتھر لیے دھل کر کے اور باندھ لیے، اور مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں لے کسی کو پتہ نہیں. کہتے ہیں اسی اثنا میں 2 نوجوان سامنے سے گزرے جو کبھی ایسے نوجوانوں کو دیکھنے کا اتفاق اس قصبے کو نہیں ہوا تھا. تھانہ بھون میں ایسے نوجوان نظر نہیں آئے تھے. کسی نے کہا حضور 2 نوجوان سامنے سے گزرے جو عجیب و غریب تھے، آئے تو نہیں لیکن گزر گئے. آپ نے دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا، اور مجھے اس بات کی طرف اشارہ ملا ہے کہ ایک حضرت جبریل امین تھے اور ایک حضرت میکائیل تھے. ایک حضرت جبریل امین تھے، ایک حضرت میکائیل تھے، اور یہ اشارہ ملا ہے کہ تم نے اس سنت کو زندہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سلسلے کے اندر نہ مال کی کمی ہونے دے گا اور نہ علم کی کمی ہونے دے گا. مال حضرت میکائیل اور علم حضرت جبریل امین. اسوہ تو اللہ کے رسول نے حضرت اظہر سے کیا کہا؟ اظہر بادیتنا اما لک فی اسوہ، اما لک فی اسوہ. لہذا حکمت اگر کوئی نہ سمجھ میں آیا تو حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، انہ انقا و ابقا. لیکن کوئی حکمت نہ سمجھ میں آئے تمہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے تو بس وہ کافی ہے. لہذا ہمیں کوئی میم میخ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے.
کہ یہ فرض ہے اور یہ سنت ہے، یہ فلاں نہیں، سنت ہے۔ جب سنت ہے تو وہ طریقۃ المسلوکہ فی الدین من غیر افتراض و وجوب، اس پر عمل کرنا وہ دائم العمل ہے، وہ دائم العمل ہے۔ سنت کبھی منسوخ نہیں ہوتی ہے، حدیث تو منسوخ ہوتی رہتی ہے، حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، حدیث موضوع بھی ہوتی ہے، حدیث منسوخ بھی ہوتی ہے، لیکن سنت نہ کبھی منسوخ ہوتی ہے اور نہ اس پر ضعیف یا موضوع ہونے کا الزام عائد کیا جا سکتا ہے، وہ دائم العمل مستمر ہے، لہذا وہ اسوہ رسول ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا کہ غزوہ خندق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہوئے ہیں، ایک ٹولی مقرر کر دی گئی، 10 افراد کی ٹولی بنا دی گئی ہے کھدائی کے لیے، اور ان کو زمین بتا دی گئی اتنے گز مربع جو ہے آپ کو کھودنا ہے۔ وہ ٹولی لگی، اس میں جو غیر مخلص تھے، منافقین تھے، وہ آتے تھے، کچھ ذرا سا شریک ہوئے، چپکے سے نکل جاتے تھے، چپکے سے نکل جاتے تھے۔ ایسے وقت میں ایک آیت نازل ہوئی، وہ آیت آپ کو سنا رہے ہیں، وہ آیت آپ کو سنا رہے ہیں، اور وہ آیت آپ کو پکار رہی ہے، آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کو توجہ دلا رہی ہے، آپ کو اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے جس کے لیے آپ کو یہاں لایا گیا ہے، آپ کو تیار کرنے کے لیے، آپ کو بنانے کے لیے، آپ کو سنوارنے کے لیے۔ وہ آیت چیخ چیخ کر کے آپ کو پکار رہی ہے، سورہ نور کی آیت جو سراپا نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فأذن لمن شئت۔ یہ آیت جس کی دوسری آیت ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ ہے کہ نہیں؟ ایمان والے تو صرف وہ ہیں، اللہ نے ہم سب کے ایمان کو داؤں پہ لگا دیا کہ نہیں لگا دیا؟ ایمان والے تو صرف وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جب وہ ایسے معاملے میں ہوتے ہیں جس کے لیے ان کو جمع کیا گیا ہے۔ اذا کانوا معه، جب نبی کے ساتھ ہیں، علی امر جامع، جب محتمم کے ساتھ ہیں، جب ناظم کے ساتھ ہیں، جب نگراں کے ساتھ ہیں، جب استاذ کے ساتھ ہیں، جب شیخ کے ساتھ ہیں، جب مربی کے ساتھ ہیں، علی امر جامع، اس مجموعہ زندگی کے لیے ان کو بلایا گیا ہے، علی امر جامع۔ یہی تو کہا ہے مفتی شفیع صاحب نے، یہی تو بیان کیا ہے معارف القرآن کے اندر، علی امر جامع، یا خاص طور سے جس کے لیے ان کو دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے، اس کے لیے آئے ہیں۔ ان کے صفات کیا ہونے چاہیے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا، جاتے نہیں ہیں میدان چھوڑ کر کے، جاتے نہیں ہیں کیمپس چھوڑ کر کے، جاتے نہیں ہیں درجہ چھوڑ کر کے، جاتے نہیں ہیں کمرہ چھوڑ کر کے، جاتے نہیں ہیں مسجد چھوڑ کر کے، ہر ایک کا حق ادا کرتے ہیں۔ على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، یہاں تک کہ اجازت لیتے ہیں، اجازت لے کر کے تب۔ یہ ایمان کی بات۔ اب کوئی طالب علم بغیر پوچھے ہوئے، بغیر استئذان کے، بغیر اجازت کے اپنے کمرے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، درجے سے کھسک جاتا ہے۔ بعض لڑکے ایسا کرتے ہیں، درس چل رہا ہے اور پیچھے کھسکتے 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 نکل جاتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کس کا اسوہ ہے؟ یہ منافقین کا اسوہ ہے، یہ ایمان والوں کا اسوہ نہیں ہے۔ اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله۔ جو
آپ سے اذن طلب کر رہے ہیں وہی حقیقت میں صاحب ایمان ہے. لہذا آپ جس کو چاہیں اس کو دیجئے. مانگنے والا، اجازت مانگنے والا ضروری نہیں کہ جو بات کہہ رہا وہ صحیح کہہ رہا. بعض طلبہ تو اپنے دادی کو 10 مرتبہ مار دیتے ہیں. ہر درخواست میں دادی کا انتقال ہو گیا، چھٹی چاہیے. بیچاری دادی جو ہے نانی کو مارتے ہیں، دادی کو مارتے ہیں. تو غلط بیانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو اب یہ لکھنا کی ذمہ داری ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. تحقیق کرے، تحقیق کر کے سفارش کرے، تب اجازت اس کو ہوگی. اس کے بعد جائے نہیں کہ ادھر پکڑا ہے ادھر چلتا بنا. فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ، جس کو آپ چاہیں اور جس کو چاہیں آپ روک دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ کون ہیں؟ آپ ہی تو ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ کے بندوں میں ہم نے انتخاب کیا ہے اپنے وارثین. ان وارثین کتاب کو تو آپ ہی تو ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ ہی تو ہیں. لہذا آپ اس وصف کے ساتھ متصف ہونا آپ کا فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ. اس کے بعد آپ ان کی کوتاہی کو اللہ کے حضور میں مغفرت کے بھی طالب. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، کوتاہی ہوگی، جھوٹ بول دیں گے، کوتاہیاں ہوں گی، کینی کاٹیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. آپ مغفرت کی دعا کر دیجیے. تو جب تعلق ہوگا تبھی تو مغفرت کی دعا ہوگی بھائی. اللہ بخشنے والا ہے. لیکن جب کوئی استاذ بلائے، گھنٹی جو بجتی ہے یہ استاذ کی پکار ہے کہ نہیں؟ گھنٹی بجی استاذ کی پکار ہے. گھنٹی بجی تو وحی الہی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ گھنٹی بجی تو وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے. تو گھنٹی بجی تو اسی وحی الہی کی پکار ہے. استاذ کی گویا زبان ہے گھنٹی بن کر کے آپ کو اس طرح متوجہ کر رہی ہے جس طرح اللہ کے رسول متوجہ غار حرا کے اندر ہو رہے ہیں، غار ثور میں ہو رہے ہیں، حضرت موسیٰ کوہ طور پہ ہو رہے ہیں. تو آپ کو درجے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، نہ کہ ناشتے کی طرف اور نہ سونے کی طرف، نہ بیڈ کی طرف، نہ کمرے کی طرف، اور نہ باہر جا کر کے جو ہے وہ اپنی دیگر ضروریات کو پورا کرنے کی طرف. گھنٹی نہیں ہے، گھنٹی وحی الہی کی ایک شان ہے. لہذا گھنٹے کبھی چھوڑیے نہیں. گھنٹی چھوڑیں گے تو گھٹتے چلے جائیں گے، اور گھنٹی کا حق ادا کریں گے بڑھتے چلے جائیں گے. لہذا جب پکار ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اس کو معمولی نہ سمجھنا. آپس میں جس طرح ایک بات کہتے ہوئے ارے آؤ ادھر سنا رہے ہاں کرے ادھر چاہے، نہیں ایسا نہیں ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ کو معلوم ہے جو چپکے کھسکتے بھاگ رہے ہیں. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، اللہ کے حکم سے جو مخالفت کر رہے ہیں اور ڈریں، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. لا یخفون علینا، ہم پر مخفی نہیں ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ لہذا اس سے ڈرنا چاہیے کہیں دردناک عذاب نہ آ جائے. عذاب یہ ہے کہ ہم راستے سے ہٹ گئے، عذاب یہ ہے کہ اپنے گول سے ہم دور چلے گئے. یہ ایک عذاب ہے. آپ جس مقصد سے آئے ہیں، اپنے وطن کو آپ نے چھوڑا ہے، اپنے اقربا اور رفقا کو آپ نے چھوڑا ہے. یہاں کر کے آپ صرف ایک چیز کے لیے آئے ہیں، اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے. آپ موت سے نکل کر کے زندگی کے ساحل پہ پہنچے ہیں. لہذا اس موت کو بھلا دیجئے، زندگی کو پکڑ لیجئے. زندگی نام ہے طوفان حوادث کا روش، ننگ ساحل ہے وہ جس کو کوئی طوفان نہ ملا. زندگی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ حالات ضرور پیش آئیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی دی ہے فیل ہونے کے لیے نہیں، امتیازی شان سے پاس ہونے کے لیے. لیبلوکم ایکم احسن عملا ہے کہ نہیں؟ فیل ہونے کے لیے اللہ نے زندگی نہیں دی. یہ ادارہ فیل ہونے کے لیے بنایا گیا ہے؟ بتاؤ.
یہ ادارہ بنایا گیا ہے تاکہ آپ امتیازی نمبر کے ساتھ، امتیازی شان کے ساتھ یہاں رہیں اور امتیازی شان کے ساتھ یہاں سے جائیں، اس لیے بنایا گیا نا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ لہذا یہ کب ہوگا؟ جب آپ یہ تمام چیزوں پر عمل کریں گے، فکر کریں گے، توجہ دیں گے، تو لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، پھر کیا ہوگا؟ اقتدار آپ کے پاس ہوگا اور کوتاہی آپ کی معاف ہو جائے گی۔ عزیز آپ ہوں گے تو مقتدر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور وہ غفور ہے، کوتاہیاں معاف کرنے کے لیے ہے۔ اگر تم سوتے رہے تو کھوتے رہو گے۔ فجر کے بعد سونا حرام، فجر کے بعد سونا حرام، اور جو حرام ابتدائی کرے گا اس کا مقام کیا بنے گا؟ نحوست کا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی بکورنا، اے اللہ صبح کے کاموں میں برکت تو عطا فرما، اور ہم صبح کو سوئیں یہ سوچ کر کے کہ 8:30 بجے گھنٹی ہے نماز تو ہم نے پڑھ لی 5 ہی بجے، اب 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے ہیں جا کے خوب سو رہے۔ ارے وہی تو وقت کچھ پڑھنے کا ہے، کچھ جسمانی ورزش کرنے کا ہے، دوڑنے کا ہے، ریس کرنے کا ہے۔ ہماری فطرت میں اللہ نے ریس کو لکھا ہے، اگر ریس ہم نہیں کریں گے کیس ہمارا خراب ہو جائے گا۔ منی کے قطروں میں ہزاروں ہزار جرثومے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اور جب رحم کے اندر پہنچتے ہیں تو سب ریس کرتے ہیں اس گول تک پہنچنے کے لیے جس کو بیض انسا کہا جاتا ہے۔ سب دوڑ میں لگے ہیں، آنکھ نہیں ہے دوڑ رہے ہیں، پیر نہیں ہے دوڑ رہے ہیں، ہاتھ نہیں ہے دوڑ رہے ہیں، زبان نہیں ہے دوڑ رہے ہیں، دوڑ ہے اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ ان جرثوموں کے پاس کچھ ہے؟ نہ آنکھ ہے، نہ ناک ہے، نہ کان ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ زبان ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن دوڑ ہے۔ اللہ نے وہاں دوڑایا ہے زندگی پانے کے لیے، تو زندگی مل گئی تو ہمیں دوڑتے رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ ڈل ہو گئے تو ڈل جھیل میں چلے جاؤ گے، کشمیری ہو خاص طور سے یاد رکھو، ڈل نہ ہو۔ اگر تمہیں بل چاہیے اور اس دلدل سے نکلنا چاہیے تو دوڑتے رہو۔ سب لوگ انشاءاللہ صبح دوڑیں گے نا؟ اور زور سے بولو، دوڑو گے نا؟ زندگی پیدا کرو اپنے اندر، کبھی گھبراؤ نہیں۔ اللہ کو پسند ہے طاقتور مومن، اللہ کے رسول کو محبوب ہے طاقتور مومن، لہذا تم سو گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ بہرکیف کچھ وقت زیادہ ہو گیا، لیکن تمہاری دلچسپی، توجہ، تم سے جو محبت ہمیں ہے، یہ 50-55 سال سے اس ادارے کے اندر پڑھتے پڑھاتے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے طفیل میں ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیں اور اپنی رضا میں کام کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، پھر موقع ملے گا تو انشاءاللہ پھر ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، یہ تو زندگی کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم المكرمين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے بانیان کو اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ان کے خادموں کو قبول فرما۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ
ان کے طریقے مثالیہ پہ چلنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا